بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 27 اپریل بدھ کا دن، شام کا وقت، سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے چینل پر نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شام کے ساتھ اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جی ناظرین، میں جو آج آپ کی خدمت میں کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق انسانی جبلت سے ہے۔ ایک ایسی عادت، ایک ایسی فطرت جو انسان میں بائی برتھ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دکھ، جو غم، جو افسردگی، جو آزمائشیں میرے اوپر آتی ہیں، وہی سب سے بڑی ہیں۔ دنیا میں اور کسی کو پاس اتنے دکھ غم نہیں ہیں جتنے میرے پاس ہیں۔ اور کئی تو اس معاملے میں، کئی میرے بھائی تو بہت غلط قسم کے فکرات بول جاتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک کو بھی غریبوں پہ ترس نہیں آتا۔ ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں، مشکلیں، دکھ، درد ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں، یہ الفاظ تک کہہ جاتے ہیں۔ یہ پتہ کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے دکھوں سے واقف نہیں ہوتے، دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کی معاملات میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، یا وہ خودداری کی بنیاد پر اپنے معاملات آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے دکھ، میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، میری آزمائشیں ہی سارا کچھ ہیں۔ سارے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت مشہور زمانہ شعر یاد آ گیا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ امیر شاعر کا نام ہے، امیر۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہوتا ہوگا جی، لیکن اصلیت یہ نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہے۔ بیماری تندرستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کا وعدہ سن لیں، میرے مولا کا، خالق کائنات کا، رب العزت کا وعدہ سن لیں، جو انہوں نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا تکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سن لیا آپ نے کہ کسی بھی ذی روح کو، کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ مشکل میں، مصیبت میں ہم نہیں ڈالتے۔ جتنی اس کی ہمت ہو، اس سے زیادہ اس کو درد نہیں دیتے، اس سے زیادہ پریشانی اس کو نہیں دی جاتی، اس کو زیادہ دکھوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ بس اتنا کیا جاتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب بات صرف اتنی ہے کہ ہم، کیونکہ لوگوں کے دکھوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کے گھروں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہنے پر بضد ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں، ہم ہی ہیں کہ ساری پریشانیاں، ساری آزمائشیں ہمارے لیے بنی ہوئی ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ جی، تو جو آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی ایسی ہی کہانی سناؤں گا جو انہی باتوں کے ارد گرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی وہ وصف، یہی وہ سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے، اور وہ کسی عام آدمی کی نہیں، بہت بڑے ملک کے خوشحال ترین بادشاہ کی ہے، اس کی گھریلو زندگی کے بارے میں۔ یہ بادشاہ لوگ جو ہیں نا، یہ شکار کے شوقین رہے ہیں۔ کتابیں، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، تب سے لے کے اب تک، اب بھی جن جن ملکوں میں ملوکیت ہے، یعنی بادشاہی ہے ابھی بھی، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ ملوکیت اور بادشاہت کیوں ہے اور کہاں کہاں ہے، کس کس ملک میں ہے، لیکن ہے ابھی بھی اس کا وجود۔ جس ملک میں بھی ہے نا، وہاں کے بادشاہوں کو اور شہزادوں کو شکار کا بڑا شوق ہوتا ہے۔
بادشاہ خود اور ان کی اولادیں جو ہیں شکار کی بڑی شوقین ہوتی ہیں. اسی طرح ایک ملک کا, بہت بڑے خوشحال ملک کا, وسیع ملک کا بادشاہ تھا. وہ شکار پر جانے لگا. اس کی بیٹی نے ضد کی, بیٹی نوجوان تھی. اس نے کہا پاپا میں نے بھی جانا ہے, ابا جان, ابا حضور میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ شکار پہ. ابا جان جناب نہ, مطلب اس کی بات کو ٹال نہ سکے, اس کو بٹھا لیا. اس کو بھی ایک علیحدہ گھوڑے پہ سوار کر دیا. گھوڑ سواری اسے آتی تھی شہزادی کو. جنگل میں نکل گئے جی شکار کی تلاش میں. ہوا کیا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو شہزادی کے نیچے گھوڑا تھا وہ بدک گیا, ڈر گیا اچانک, اور سرپٹ دوڑا اور بے تکا دوڑ لگا دی اس نے. شہزادی ماہر تھی حالانکہ گھوڑ سواری کی, لیکن وہ گرنے سے بچ نہ سکی. گھوڑے سے گر گئی اور گرتے ہی اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان ایک ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی, ٹوٹ گئی. اب جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا جو لوگ جانتے ہیں فریکچر کے بارے میں, ہڈیوں کے بارے میں, ان کو پتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے نا تو یہ اس کے سرے دونوں جو ہوتے ہیں وہ آمنے سامنے نہیں رہتے, ان کی ڈائریکشن مختلف ہو جاتی ہے. اس طرح سے ٹوٹنے کے بعد دونوں سروں کی ڈائریکشن جو ہے وہ سامنے ساتھ نہیں رہتی, اس کی سمت علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے. اس طرح ہونے کی بجائے اس طرح ہو جاتی ہے جی. اب اس کے شہزادی کے ساتھ بھی یہی ہوا. شہزادی کو پکڑ کے ہاتھی کے یا اونٹ کے اوپر یا شاہی سواری کے اوپر بٹھا کر بڑے آرام سے, بڑے تحمل کے ساتھ واپس محل میں لے آئے. شکار بکار تو وہیں پہ رہ گیا نا, وہ تو بیچ میں رہ گیا. مصیبت آ پڑی. اب بادشاہ سلامت کو شکار کی کہاں سوجھ تھی, ان کو اپنی پڑ گئی کہ میری پیاری اکلوتی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. افسردگی میں جا گرے, پریشانی نے گھیر لیا اچانک سے. جب گھر پہنچے تو بادشاہ سلامت نے ملک کے, ظاہر ہے بادشاہ سلامت تھے, اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق ہر بندہ علاج کرواتا ہے. اس نے جتنے حکیم, طبیب اور معالج تھے ہڈیوں کے اپنے ملک میں اور دوسرے ملکوں میں, سب کو جمع کیا, ان کو آ کر دکھایا. انہوں نے سب نے, کئیوں نے حامی بھری کہ میں اس ہڈی کو جوڑ سکتا ہوں, مگر مجھے اس دونوں ان ہڈیوں کے دونوں سروں کو یہ ٹیڑھی ہوئی ہیں, ان کو سامنے کرنے کے لیے ان کی ٹانگ کو کھینچنا پڑے گا, سکریچ کرنا پڑے گا اس طرح سے, تاکہ یہ ہڈیوں کا سرا آپس کے سامنے آ جائے. اور جب سامنے آ جائے تو اس کے اوپر پٹی باندھے. سیدھا سا عمل ہے, ہڈی خود بخود جڑتی ہے, ڈاکٹر نہیں جوڑتے. ڈاکٹر کا کام اتنا, آرتھوپیڈک کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہڈیوں کو جہاں سے وہ ٹوٹی ہے اس کے سرے اس کے آمنے سامنے لا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے, اور پھر دوائیاں اینٹی بائیوٹک دیتے رہتے ہیں اور طاقت کی دیتے رہتے ہیں تاکہ اسے کمزوری نہ ہو مریض کو, اور ہڈی خود بخود جڑ جاتی ہے. اب جی شہزادی صاحبہ کا حکم سن لیں, ان کا فرمان کیا تھا, اب ان کی ضد کیا تھی. وہ زیادہ ہی کچھ دیندار لڑکی تھی, مذہبی لڑکی تھی, اپنے دین سے پیار کرنے والی, اور اتنا پیار کہ بے تحاشا کہہ لیں. یہاں تک کہ بعض اوقات انسان دین کے معاملات میں بھی انتہا پسندی کو چھو جاتا. اس نے کہا جی میں نے اپنے جسم پہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے نہیں دینا. ضد پکڑ لی اس نے. بادشاہ سلامت نے ملک کے جید علماء اور فاضل لوگوں کو, مفتی لوگوں سے پوچھا. آ کر انہوں نے محل میں آ کر, شاہی محل میں آ کر بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے, شہزادی صاحبہ قصہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے دین نے اس طرح کے معاملات میں طبیب اور حکیم کو عورت کے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت دے رکھی ہے. اس وقت وہ خاموش رہی شہزادی, لیکن جب وہ چلے گئے تو پتہ کیا کہا کہ جی یہ تو خریدے ہوئے لوگ تھے, یہ بادشاہ سلامت کو کیسے ریفیوز کر سکتے تھے, یہ شہزادی کو انکار کیسے کر سکتے تھے, ان کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے.
میں نے مر تو سکتی ہوں لیکن کسی غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دینا. یہ ضد پکڑ لی. بادشاہ سلامت بڑے دن پریشان رہے. بادشاہ سلامت کی ملکہ بھی یعنی اس کی رانی بیوی وہ بھی سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. کسی کی ایک نہ سنی اس نے اور سب سے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو میں خودکشی کر لوں گی. اگر میں نے زندہ رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنا ہے. اگر یہ ٹھیک ہونا ہے نا تو اسی طرح سے ہو جائے گی میری ٹانگ ٹھیک, اگر اللہ کا حکم ہوا تو. اب یہ کیا کہیں اس کو, اس کی رائے کے بارے میں, اس کے خیالات کے بارے میں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سمجھدار ہیں. خیر, وزیروں, سفیروں اور مشیروں نے بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک بات عرض کی. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کے اپنے ملک کے فلاں شہر میں فلاں علاقے میں ایک بوڑھا حکیم طبیب ہے جس کے پاس ہر مشکل کا, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. دوسرے ملکوں سے بادشاہ سلامت, دوسرے ملکوں کے راجہ اس کو شاہی سواریوں پر بٹھا کر اپنے گھر کے, فیملی کے, خاندان کے لوگوں کا علاج معالجہ کرواتے ہیں. اتنا مشہور اور تجربہ کار آدمی ہے. اب ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بھی ان کو کنسلٹ کر لیں, ان سے مشورہ کر لیں. ہمیں پکی امید ہے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل وہ نکال دیں گے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر ہاتھ لگائے علاج کر دے گا. ظاہر ہے وہ بھی ڈاکٹر حکیم طبیب ہے, آرتھوپیڈک ہے, ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے, سیاںا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اسے ہاتھ تو لگانا پڑے گا, اس کی مجبوری ہے, ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ آپ ایک دفعہ انہیں ملیں اور اپنا مسئلہ سنائیں. بادشاہ سلامت نے کہا پھر ان کو بلانا نہیں ہے, ان کو یہاں پہ شاہی دربار میں بلانا نہیں ہے, ہم خود چل کر میاں بیوی اس بندے کے پاس جائیں گے اور جا کر اس کے سامنے اپنا مسئلہ, اپنی مشکل, اپنی پرابلم رکھیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی سیلیوشن دے دے, اس کی عقل فہم میں کوئی بات آ جائے, اللہ کرے, ورنہ ہمیں تو ہر طرف اندھیرا اور نا امیدی ہی نظر آ رہی ہے اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا, نہ کچھ سجائی دے رہا ہے. اس مسئلے کا حل کوئی ہے ہی نہیں. خیر, وہ نا امیدی کے ساتھ میاں بیوی دونوں شاہی قافلے کے ساتھ اس شہر گئے, اس حکیم صاحب کے پاس گئے بادشاہ سلامت, اور جا کر حکیم صاحب نے دیکھا کہ ملک کا بادشاہ میرے گھر آیا ہوا ہے. وہ بیچارے کے حیرانی سے طوطے اڑ گئے, اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا کہ میں نے کیا غلطی ایسی کر دی ہے کہ بادشاہ سلامت خود چل کر میرے پاس ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کبھی ہوا نہیں ایسے. یہ بادشاہ لوگ تو اپنے پیادے بھیجا کرتے ہیں, پولیس کو بھیجتے ہیں, اپنے رکے ڈاکیے کو بھیجتے ہیں, بلاوا بھیجتے ہیں, یہی طریقہ کار ہوتا ہے. خیر, اس نے حیرت اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بادشاہ سلامت نے کو کہا جی آنے کی زحمت آپ نے کی, فرمائیے کیا مسئلہ ہے. بادشاہ سلامت نے کہا ہمیں بیٹھنے کو, پانی پینے کو نہیں کہو گے. اب حکیم صاحب کے نا کچھ جان میں جان آئی کہ خیر ہے, میری خیریت ہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو. انہیں کچھ حوصلہ ہوا. انہوں نے بادشاہ سلامت کو بٹھایا اور عرض کیا جناب میرے پاس آپ کو بٹھانے کے لیے نہ تو مناسب کوئی جگہ ہے اور نہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی مناسب مشروب ہے. میں تو نلکے کا ہینڈ پمپ کا پانی پینے والا آدمی ہوں, اور یہ چوکھٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, لکڑی کی چارپائی ہے, اسی پہ میں سوتا ہوں. بادشاہ سلامت نے کہا ہمارے لیے یہ بھی تخت ہے, لکڑی کی یہ چارپائی ہمارے لیے بھی کسی تخت سے کم نہیں ہے. آپ نے جو عزت ہمیں دی ہے ہمیں خوش ہوئے, لیکن ہمارا مسئلہ سنو. اس کے سامنے اپنی ساری بپتا بیان کی, اپنی سیڈ سٹوری رکھی حکیم کے سامنے. حکیم صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا جناب علی, آپ کی بیٹی کا اللہ کے حکم سے علاج ہو جائے گا. بادشاہ سلامت کے چہرے, ملکہ کے چہرے, رانی کے چہرے دیکھنے والے تھے, خوشی سے چمک رہے تھے
کہ یہ پہلا مرد ہے، پہلا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے جس نے ہمیں یہ الفاظ بولے ہیں کہ بغیر ہاتھ لگائے بھی علاج ممکن ہے۔ حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت ایک کام کریں، اپنے پیادوں کو حکم دیں کہ پورے ملک میں علاقے میں پھیل جائیں، مجھے ایک جوان اور موٹی تازی اصیل گائے لا کر دیں۔ 3 شرطیں ہیں، ایک تو جوان ہو گائے، دوسرا موٹی تازی ہو، اور تیسرا اصیل ہو۔ اصیل کا مطلب سمجھتے ہیں کچھ لوگ، اگر کسی کو نہیں پتا تو اصیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جو اپنی پیٹھ کے اوپر وزن لادنے دے۔ ہر جانور یہ اجازت نہیں دیتا، پسند نہیں کرتا کہ میری کمر کے اوپر، میری پیٹھ کے اوپر کوئی لوڈ رکھے یا برڈن رکھے یا بیگیج رکھے یا خود بیٹھے کوئی انسان۔ ہر جانور نہیں بیٹھنے دیتا، اور کم جانور ہوتے ہیں جو سکھلائے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، برا نہیں مانتے، ان کو اصیل کہتے ہیں۔ اصیل گائے لا کے دے۔ اچھا جی، پھیل گئے جی سارے علاقے میں پیادے، بادشاہ سلامت کے ملازمین 2 گھنٹے میں وہ گائے لے کے آ گئے جو ان تینوں شرطوں پر پورا اترتی تھی۔ حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، گائے میں نے دیکھ لی ہے، اس کے اوپر بھی بیٹھ کر چیک کر لیا ہے، ٹیسٹنگ اس کی ہو گئی ہے، جانور ٹھیک ہے، یہی مجھے چاہیے تھا۔ اب آپ یہ کریں کہ واپس گھر تشریف لے جائیں، اور آج سے 72 گھنٹے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی مریضہ بیٹی اور اپنی بیوی دونوں کو ساتھ لے کر میرے گھر میں آنا ہے۔ خوشی خوشی سے انہوں نے کچھ دینا چاہا حکیم صاحب کو کہ کچھ خرچہ مرچہ لے لیں، انہوں نے کہا نہیں جی ابھی نہیں، میں نے ابھی نہیں لینا، پہلے علاج کروں گا، پھر میں لے لوں گا آپ سے، تحفہ تحائف بھی لے لوں گا، انعام و اکرام بھی آپ کے قبول کر لوں گا، مگر علاج کرنے کے بعد۔ بادشاہ سلامت وہاں سے اپنی بیوی اور فیملی کے ساتھ روانہ ہوئے، اپنے ملک کی طرف، اپنے دارالحکومت کی طرف چلے گئے، شاہی محل کی طرف۔ حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگلے 72 گھنٹے آپ نے اس گائے کو نہ تو کھانے کو کچھ دینا ہے اور نہ پینے کو کچھ دینا ہے۔ 3 دن یعنی 72 گھنٹے اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دینا۔ اب کیا تھا، پہلا دن گزرا، دوسرا گزرا، وہ ترلے لیتی رہی، گائے چیختی رہی، لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا اسے۔ ہوا کیا نتیجے کے طور پر، اس کی پسلیاں جو تھی پھیلی ہوئی تھیں وہ پیٹ کے ساتھ آ کے لگ گئیں گائے کی۔ ظاہر ہے اس کے پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ اس کا موٹاپا، اس کا پیٹ جو پھولا ہوا تھا وہ سکڑ گیا، وہ پسلیوں کے ساتھ آ کے پیٹ لگ گیا گائے کا۔ لیکن 72 گھنٹے پورے ہو گئے، ادھر 72 گھنٹے پورے ہوئے، ادھر بادشاہ سلامت اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی میں آپ کے حکم کے مطابق لے آیا ہوں سب کو، اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا آپ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو اٹھائیں، پکڑیں اور اس گائے کے اوپر بٹھا دیں، ایک ٹانگ ادھر اور ایک ادھر لٹکا کر اس کو گائے کی کمر کے اوپر بٹھا دیں۔ انہوں نے اس پہ عمل کیا جی، بیٹی چیختی رہی لیکن تکلیف کے باوجود اس کو پکڑ کے دونوں نے آرام سے گائے کے اوپر ایک ٹانگ دائیں اور دوسرے بائیں کر کے این سینٹر میں گائے کی کمر پر بٹھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی سے، بادشاہ سے اور رانی دونوں سے کہا کہ گائے کے پیٹ کے نیچے سے اس کے دونوں پاؤں رسی کے ساتھ کس کر باندھ دیں، ٹائٹ کر کے۔ گائے کے پیٹ کے ساتھ نیچے یعنی گائے کے اس کے دونوں پاؤں کو ڈالے رسی لڑکی کے، اور ان کو آپس میں ٹائٹ کر کے باندھ دے رسا، ڈھیل اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جی۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر اپنے چارپائی پر بیٹھ گئے سارے لوگ کہ حکیم صاحب پتہ نہیں اب کیا کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا
کہ اب اس کو اس کی پسندیدہ خوراک، اس کا چارہ ونڈا وہ اس کے آگے رکھیں۔ اس نے جناب جہاں پہ وہ 10 کلو کھاتی تھی وہ 20 کلو کھا گئی، اور جب اسے اس کے سامنے پانی رکھا گیا تو کم و بیش پورا ڈرم پانی کا پی گئی۔ اب سارا کچھ جب اس کے پیٹ میں گیا تو اس کا پیٹ پھولنا شروع ہوا، تو ظاہر ہے اس کی ٹانگوں میں بھی اسی طرح سے کھچاؤ آیا، لڑکی کی ٹانگوں میں جیسے جیسے پیٹ گائے کا پھولتا گیا اسی طرح سے اس کی ہڈیاں بھی چوڑی ہوتی گئیں، ٹانگوں کی ہڈیاں بھی، اس کھچاؤ کی وجہ سے۔ اور کرتے کرتے حکیم صاحب نے ملکہ سے کہا، رانی سے کہا، رانی صاحبہ آپ اٹھ کر ہاتھ لگا کر دیکھیں کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی سیدھی ہو گئی ہے، جو دونوں جوڑ ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا اور اس نے خوشی سے کہا، جی حکیم صاحب، جو دونوں ہڈیاں یوں ٹیڑھی تھیں اب وہ ایسے آمنے سامنے ہو گئی ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، آپ یہ کریں کہ یہ کپڑا پڑا ہوا ہے اور یہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ اس کی ٹانگ کو لپیٹ دیں، یہ دوائی لگا کر، یہ پیسٹ اس کے اوپر لگائیں ٹانگ کے اوپر، اور یہ پٹی اور یہ پھٹیاں لکڑی کی اوپر رکھ کے اس کو جکڑ دیں، باندھ دیں، گرا لگا دیں۔ لیکن درد اس پروسیس میں شہزادی کو اتنا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، درد بڑا ہوا۔ بادشاہ پریشان ہوا، حکیم صاحب نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک فضل کریں گے، کرم کریں گے، حوصلہ رکھیں آپ، کچھ نہیں ہوتا، شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے یہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اب جب ملکہ اور بادشاہ نے اس کی ٹانگ کو باندھا، ہڈیوں اس کی کپڑے کے ساتھ، پٹیوں کے ساتھ، لکڑیوں کے ساتھ، دوائی اور پیسٹ لگا کر باندھ دیا، تو انہوں نے کہا نیچے سے اس کے پاؤں کھول دیں اب، اور اس کو پکڑ کر سیدھا اس کی ٹانگ کو اب ٹیڑھا نہیں ہونے دینا، سیدھا اس کو چارپائی پہ لٹا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حکیم صاحب نے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے پانی کے تو وہ ہوش میں آ گئی، شہزادی جو بے ہوش ہوئی تھی وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مبارک ہو، آپ کی بیٹی کا علاج ہو گیا ہے اور اس کی شرط بھی قائم رہی ہے، وہ بھی اس کی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا سوائے ماں باپ کے، اور آپ کی بیٹی کی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب آپ اسے اسی چارپائی کو اٹھا کر سواری پہ رکھیں اور گھر لے جائیں، اس کی ٹانگ کو آپ نے اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس کی ماں نے، باپ نے، اور اس کو ٹانگ 3 دن کے لیے ہلانے نہیں دینی، صرف یہ کرنا ہے کہ ٹانگ سیدھی رہے، حرکت نہ کرے، اس کو پکڑ کے رکھیں، 3 دن ایسا کریں، اور چوتھے دن اس کو ہلکا ہلکا ہلانے دیں، اور یہ میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں اس کو کھلانے کے لیے، اور پھر 5ویں دن اس کی پٹی کھولیں ٹانگ کی، اور یہ پیسٹ دوبارہ لگائیں، اور پھر سے وہی پٹی، یہ جو تازہ ہے، نئی ہے، یہ پٹی اسی طرح سے اس کے اوپر پھر لپیٹ دیں۔ یہ پروسیس آپ نے 6 مرتبہ کرنا ہے، یعنی 2 مہینوں کا کورس ہے یہ۔ وہ 2 مہینے کیا گزرے، وہ تو 1.5 مہینے شہزادی اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت جو تھے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے جی حکیم صاحب کے پاس، اور کہا کہ بولے، منہ سے بولے، آپ مانگتے کیا ہے، کیا آپ کی خدمت کروں، آپ کے حضور کیا پیش کروں، آپ کیا لینا پسند کریں گے میری بادشاہت میں سے؟ اگر آپ کہیں تو یہ قریب قرب و جوار کا پورا شہر آپ کے نام کر دیتا ہوں، اگر آپ حکم کریں تو 10 جاگیریں آپ کے نام کر دیتا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جاگیریں، یہ جائیدادیں، یہ شان و شوکت آپ کو مبارک ہو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے سونے اللہ نے میرے دل میں ان چیزوں کی خواہش کا بیج بھی نہیں رکھا، ایک رائی برابر بھی دانہ حصہ نہیں رکھا۔
लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा जरूर। बादशाह सलामत ने कहा मांगे, क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा मैं आपसे ये मांगता हूं कि आपकी जेल में जितने कैदी हैं उनको सजाए मौत हो चुकी है, उनको आज़ाद कर दें और उनसे वादा ले कि आइंदा वो जुर्म नहीं करेंगे। जो वादा दे उसको आज़ाद करते जाएं। नंबर 2, अपने मुल्क में आपने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं काश्तकारों के ऊपर। इतनी कमाई उनकी नहीं होती जितना आप टैक्स वसूल करते हैं। ये टैक्सेस अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो इनमें कम से कम तखफीफ कर दें, कमी कर दें। बादशाह सलामत ने वहीं खड़े खड़े दोनों अहकामात जारी किए। हकीम साहब ने कहा मैं आपको सलाम करता हूँ, मेरा इनाम, मेरा मुआवजा, मेरी फीस, सारा कुछ मुझे मिल गया। आपने कह दिया मुझे, मैंने वसूल कर लिया, आप खुशी खुशी अपने घर को जाएं। ये थी जी आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। आज के प्रोग्राम का दूसरा और मज़ेदार सेगमेंट, आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि हमारा बहुत मशहूर व मारूफ शहर जैकबाबाद, इसका पुराना नाम क्या है? क्या नाम था इसका पुराना? इसका पुराना नाम था खानगढ़। खानगढ़ था जी इसका पुराना नाम, जैकबाबाद का। जी तो आज का सवाल नोट फरमा लें। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश किए देता हूं। आसान सा सवाल पूछता हूं, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा अपना यादगार लाहौर में मीनारे पाकिस्तान, आप इसे यादगार कहते हैं या मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या था? इस ग्राउंड का एक पुराना नाम था और एक सियासी लीडर के नाम पर था। सियासी था या शायद वो अदबी था, लिटरेचर से ताल्लुक था, बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत, उसके नाम पर इस ग्राउंड का नाम था। वो आपने मुझे बताना। जी प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज का शेर। आज का शेर इस तरह से है जी, न जाने कितनी मुद्दत से ये दिल में अमल जारी है, न जाने कितनी मुद्दत से ये दिल में अमल जारी है, जरा सी ठेस लगती है बड़ा सा टूट जाता है। ये था जी आज का शेर। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानुल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद।